فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ناظم کتاب حیات القلوب حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 38 پڑھیں گے۔ باب 13واں، حضرت موسیٰ و ہارون کے حالات، فصل سوم کا بقیہ حصہ۔ حدیث معتبر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب موسیٰ اپنی زوجہ کے پاس واپس آئے، پوچھا کہاں سے آتے ہو؟ فرمایا اس آگ کے خالق کے پاس سے جسے تم نے دیکھا۔ پھر صبح فرعون کے پاس آئے، امام نے فرمایا کہ خدا کی قسم گویا میری نظر میں سے کہ وہ دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے، ان کے جسم پر بہت بال تھے اور حضرت گندمی رنگ کے تھے، بال کا ایک جبہ پہنے ہوئے تھے، عصا آپ کے ہاتھ میں تھا، کمر میں لیف خرمے کا پٹکا باندھے ہوئے اور گدھے کے چمڑے کی نالین پہنے ہوئے تھے۔ لوگوں نے فرعون سے کہا کہ تیرے قصر کے دروازے پر ایک جوان استادہ ہے اور کہتا ہے کہ میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ فرعون نے اس شخص سے جو شیروں پر موکل تھا کہا کہ شیروں کی زنجیر کھول دے۔ فرعون کی یہ عادت تھی کہ جب کسی پر غضبناک ہوتا تو اس پر شیروں کو چھوڑ دیتا اور وہ اس کو پھاڑ ڈالتے۔ حضرت موسیٰ نے پہلے دروازے پر عصا مارا، عصا کے لگتے ہی وہ 9 دروازے جو فرعون نے اپنی حفاظت کے لیے بند کیے تھے سب یکبارگی کھل گئے اور شیروں نے آ کر موسیٰ کے قدموں پر سر رکھ دیا، دم زمین پر گھسنے لگے اور عز و انکساری کے ساتھ حضرت کے گرد پھرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ حال دیکھا اپنے اہل دربار سے کہا کیا تم لوگوں نے کبھی ایسی کیفیت دیکھی تھی؟ جب موسیٰ فرعون کی مجلس میں داخل ہوئے، ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی خدا نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ فرعون نے اپنے اصحاب میں سے کسی سے کہا کہ اٹھ کر موسیٰ کے ہاتھوں کو پکڑ لے اور دوسرے سے کہا کہ آپ کی گردن مار دے۔ اس غرض سے جو شخص بھی موسیٰ کے پاس آیا جبرائیل نے اس کو تلوار سے ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ 6 اشخاص قتل ہوئے۔ فرعون نے یہ دیکھ کر کہا کہ موسیٰ کو چھوڑ دو۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا جو آفتاب کے مانند روشن تھا، جس کے دیکھنے کی آنکھوں کو تاب نہ تھی۔ پھر حضرت نے عصا کو زمین پر ڈال دیا، وہ ایک اژدہا بن گیا اور قصر فرعون کو اپنے دہن میں پکڑ کر چاہا کہ نگل جائے۔ فرعون نے موسیٰ سے فریاد کی کہ مجھے کل تک کی مہلت دو، پھر ان کے درمیان جو گزرا وہ گزرا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں کچھ اختلاف ہے، ان میں سے بعض سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون نے موسیٰ کے مار ڈالنے کا ارادہ نہیں کیا اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ کیا، لہٰذا ممکن ہے کہ ان میں سے ایک روایت عامہ کے موافق تقیہ کی بنا پر وارد ہوئی ہو اور ممکن ہے کہ فرعون کا مطلب سختی اور ڈرانے سے رہا ہو اور قتل کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ ابن بابویہ علیہ رحمہ نے روایت کی ہے کہ آب نیل فرعون کے زمانے میں کم ہو گیا تو اس کی رعایا میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہا اے بادشاہ ہمارے لیے نیل کا پانی زیادہ کر دے۔ فرعون نے کہا میں تم سے خوش نہیں ہوں، اس لیے پانی کم کر دیا۔ پھر دوسری مرتبہ لوگ اس کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے تمام حیوانات پیاس سے ہلاک ہو گئے، اگر آب نیل کو تو زیادہ نہ کرے گا تو تیرے سوا دوسرا خدا ہم اختیار کر لیں گے۔ کہا اچھا، جنگل میں چلو، اور خود بھی ان کے ساتھ گیا اور ان سے علیحدہ ہو کر ایک طرف پہنچا کہ اس کو وہ لوگ دیکھ نہ سکیں اور نہ اس کی باتیں سن سکیں۔ پھر اپنا رخسارہ خاک پر رکھا اور انگشت شہادت سے آسمان کی جانب اشارہ کر کے کہا خدا بندہ تیری جانب اس بندے ذلیل کی طرح میں نے رخ کیا ہے جو اپنے آقا کی جانب رخ کرتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی بھی آب نیل جاری کرنے پر قادر نہیں ہے، لہٰذا اس کو جاری کر دے۔ اسی وقت دریائے نیل میں اس قدر
سخت طغیانی آئی کہ اس سے قبل نہیں آئی تھی۔ پھر ان لوگوں کے پاس واپس آئے اور کہا کہ میں نے آب نیل کو تمہارے واسطے جاری کر دیا۔ یہ سن کر سب نے اس کو سجدہ کیا۔ اسی وقت جبرائیل اس کے پاس آئے اور کہا مجھے اپنے غلام سے ایک شکایت ہے، اس کے بارے میں بھی فیصلہ کر دے۔ اس نے کہا کیا شکایت ہے؟ کہا کہ میں نے اپنے غلام کو دوسرے تمام غلاموں پر مسلط کر دیا ہے اور سب کا اختیار اسی کو دے دیا ہے۔ اب وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے اور میرے دشمن کا دوست ہو گیا ہے اور میرے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ تیرا غلام برا غلام ہے، اگر میرے قبضے میں آئے تو اس کو دریا میں غرق کر دوں۔ جبرائیل نے کہا کہ اے بادشاہ اس بارے میں ایک حکم نامہ لکھ دے۔ فرعون نے دوات و کاغذ منگوا کر اپنا حکم لکھ دیا کہ ایسے بندے کی جو اپنے آقا کی مخالفت کرے اور اس کے دشمنوں سے دوستی اور دوستوں سے دشمنی رکھے، سوائے اس کے کہ کوئی سزا نہیں ہے کہ اس کو ایک بہت گہرے دریا میں غرق کر دیا جائے۔ جبرائیل نے کہا ہے بادشاہ اس پر مہر کر دے۔ اس نے اس پر مہر کر کے جبرائیل کو دے دیا۔ جب دریا میں داخل ہوا، جس روز وہ غرق ہوا، دریا میں داخل ہوتے ہی جبرائیل نے وہ نامہ لا کر اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ وہ حکم ہے جو تو نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے قول خدا کی تفسیر میں منقول ہے، جو اس نے موسیٰ و ہارون کو خطاب کیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کی ہے، اس سے نرمی سے گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا خوفزدہ ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ سخن نرم سے مراد یہ کہ اس کو کنیت سے مخاطب کریں یا ابو ماسب کہیں، کیونکہ کنیت سے خطاب کرنے میں تعظیم ظاہر ہوتی ہے، اور جو یہ فرمایا کہ نصیحت حاصل کرے یا خوف کرے، باوجود اس کے کہ جانتا تھا کہ وہ نصیحت پذیر نہیں ہے اور نہ ڈرنے والا ہے، تو یہ اس لیے فرمایا کہ موسیٰ کو اس کے پاس جانے میں زیادہ رغبت ہو، اور اس نے نصیحت بھی حاصل کی اور خوف بھی کیا، مگر جس وقت عذاب کو دیکھا لیکن اس وقت کچھ فائدہ نہیں ہوا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس وقت وہ ڈوبنے لگا کہا میں ایمان لایا ہوں، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور مسلمان ہوا۔ اس وقت خدا نے اس کے ایمان کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ اب ایمان لاتا ہے جب عذاب دیکھ چکا، اور پہلے نافرمانی کرتا تھا اور فساد کرنے والا تھا۔ آج میں تیرے جسم کو زمین سے بلند کر دوں گا تاکہ تو ان لوگوں کے لیے باعث عبرت اور ایک علامت قرار پائے جو تیرے بعد باقی رہیں گے، تاکہ وہ تیرے حال سے نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 90 تا 91 سورہ یونس پارہ نمبر 11۔ بسند معتبر منقول ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ خدا نے کس علت میں فرعون کو غرق کیا، حالانکہ وہ ایمان لایا تھا اور اس کی یکتائی کا اس نے اقرار کیا تھا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اس وقت ایمان لایا جب عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ ایسے وقت کا ایمان مقبول نہیں ہوتا، اور خدا کا حکم اہل گزشتہ اور آئندہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ اگلے لوگوں کے حالات قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں۔ یعنی جب ہمارے عذاب کو دیکھا کہا ہم خدائے یکتا پر ایمان لائے، اور جس کو اس کا شریک قرار دیتے تھے اس سے انکار کیا، لیکن ان کو ان کے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب ہمارا عذاب آ گیا۔ اور آئندہ لوگوں کے احوال میں فرمایا کہ جس روز اے رسول تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اس روز کسی متنفس کا ایمان لانا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا ایمان کے ساتھ کار خیر نہیں کیا تھا نفع نہ بخشے گا۔ اسی طرح فرعون کے ایمان کو نزول عذاب کے وقت قبول نہ کیا اور فرمایا کہ آج تیرے بدن کو بلندی پر پھینک دوں گا تاکہ ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد رہیں گے ایک نشانی ہو۔ فرعون سر سے پیر تک لوہے میں غرق تھا، جب ڈوب گیا خدا نے اس کے جسم کو ایک بلند مقام پر ڈال دیا تاکہ ہر اس شخص کے لیے جو اس کو دیکھے ایک نشانی ہو، کے باوجود لوہے کے وزن کے قدرت الہی سے پانی کے اوپر قائم رہا، حالانکہ ڈوب جانا چاہیے تھا۔ یہ ایک آیت اور علامت تھی لوگوں کے لیے، اور دوسرا سبب فرعون کے غرق ہونے کا یہ تھا کہ جب ڈوبنے لگا تو موسیٰ سے فریاد کی اور خدا سے نہ کی، تو خدا نے موسیٰ کو وحی کی کہ فرعون کی فریاد کو اس لیے نہیں پہنچے کہ تم نے اس کو پیدا نہیں کیا، تو اگر وہ مجھ سے فریاد کرتا تو یقیناً میں اس کی مدد کرتا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں جو سبب مذکور ہے فرعون کی توبہ نہ قبول ہونے کی سب سے زیادہ واضح وجہ یہ کہ جو مفسرین نے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ چونکہ اس کا اضطرار خدا پر بھروسے کی حد میں پہنچ گیا تھا،
تکلیف اس سے ساکت ہو چکی تھی، اس وجہ سے اس کی توبہ مقبول نہ ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کلمہ اس نے خلوص سے نہیں کہا تھا، بلکہ اس کا ایک حیلہ تھا کہ ہلاکت سے نجات ہو جائے، پھر اپنی سرکشی پر قائم رہے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف توحید کا اقرار کیا تھا، موسیٰ کی پیغمبری کا اقرار بھی کرنا چاہیے تھا تاکہ صحیح طور پر مسلمان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ بھی بیان کی ہیں جن کا ذکر کرنا بے فائدہ ہے۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں حق تعالیٰ کے قول آیت نمبر 50 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 کی تفسیر میں مذکور ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کے پانی کو پھاڑا اور تم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور تم ان کو دیکھ رہے تھے اور وہ ڈوب رہے تھے۔ یہ اس وقت ہوا جب موسیٰ دریا پر پہنچے اور حق تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ میری توحید کے اقرار کی تجدید کریں اور اپنے دلوں میں محمد کو یاد کریں جو میرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ بہتر ہیں، اور برادر محمد علی اور ان کی اولاد طاہرہ کی ولایت کا اعادہ کریں، اور دعا کریں کہ خداوندہ محمد و آل محمد کی جو قدر و منزلت تیرے نزدیک ہے، ہم اسی کی تجھ کو قسم دیتے ہیں کہ ہم کو پانی سے گزار دے۔ کہہ دو کہ اگر ایسا کرو گے تو خداوند عالم تمہارے لیے پانی کو زمین کے مانند سخت کر دے گا تاکہ اس پر سے تم لوگ گزر جاؤ۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیشہ تم ہی لوگوں پر چند چیزیں وارد کرتے ہو جسے ہم نہیں پسند کرتے ہیں۔ ہم فرعون کے خوف سے بھاگے اور تم کہتے ہو کہ یہ کلمات کہو اور بے پایاں دریا میں پیر رکھو اور چلو، حالانکہ ہم نہیں جانتے کہ اگر ایسا کریں تو ہمارے سر پر کیا گزرے گی۔ اس وقت قالب بن یوقنا موسیٰ کے پاس آیا۔ وہ ایک گھوڑے پر سوار تھا اور وہ خلیج جسے عبور کرنا چاہتے تھے 4 فرسخ تھی۔ اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، کیا آپ کو خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم لوگ ان کلمات کو زبان پر جاری کریں اور دریا میں داخل ہوں؟ موسیٰ نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا آپ حکم دیتے ہیں کہ ہم ایسا کریں؟ فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر وہ کھڑا ہوا اور توحید کا اقرار کیا اور محمد کی پیغمبری اور علی اور ان کی آل طاہرہ کی ولایت کا دل میں اعادہ کیا جس طرح کے معمور ہوا تھا، اور کہا، خداوندہ ان کے مرتبے کی تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ مجھ کو اس پانی سے عبور کرا دے۔ پھر اپنے گھوڑے کو پانی میں ڈالا تو پانی گھوڑے کے پیروں تلے نرم زمین کی طرح ہو گیا اور آخر خلیج تک پہنچا۔ پھر وہاں سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا واپس آیا اور بنی اسرائیل کی جانب رخ کر کے بولا کہ موسیٰ کی اطاعت کرو، یہ دعا نہیں ہے بلکہ بہشت کے دروازوں کی کنجی اور جہنم کے دروازوں کا قفل ہے، اور روزیوں کے نازل ہونے کا سبب اور خدا کے بندوں اور کنیزوں کے لیے رضائے الہی حاصل کرنے کی ضامن ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے انکار کیا اور کہا کہ ہم تو زمین ہی پر چلیں گے۔ تو خدا نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو دریا پر مار دو اور کہو بحق محمد و آل محمد ہمارے لیے دریا کو شگافتہ فرما۔ جب ایسا کیا دریا کی زمین آخر تک ظاہر ہو گئی۔ موسیٰ نے کہا، اب چلو۔ ان لوگوں نے کہا کہ دریا کی زمین میں کیچڑ ہے، ہم کو خوف ہے کہ کیچڑ میں ہم کہیں پھنس نہ جائیں۔ تو خدا نے موسیٰ کو وحی کی کہ کہو خداوندہ محمد اور ان کی آل طاہرہ و پاکیزہ کی عزت کی تجھ کو قسم کہ دریا کی زمین کو خشک کر دے۔ اسی وقت خدا نے باد صبا کو بھیجا، اس نے دریا کی زمین کو خشک کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اب داخل ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم 12 اسباط ہیں، 12 باپ کی اولاد، اگر دریا میں ایک ہی راستے سے چلیں گے تو ہر سبت ایک دوسرے سے پہلے چلنا چاہے گا، اس لیے ہم لوگوں کو اندیشہ کہ ہمارے درمیان فتنہ و نزع واقع نہ ہو۔ اگر ہر سبت علیحدہ راستے سے چلے گا تو فتنہ و فساد سے بے خوف رہے گا۔ خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ دریا میں 12 طرف عصا مارے اور کہیں کہ محمد اور ان کی آل طاہرہ کے حق سے میں سوال کرتا ہوں کہ دریا کی زمین کو ہمارے لیے ظاہر کر دے اور ہمارے علم کو رفع فرما دے۔ اس طرح 12 راستے پیدا ہو گئے اور باد صبا نے زمین کو خشک کر دیا۔ تو موسیٰ نے کہا، چلو۔ ان لوگوں نے کہا، ہم میں سے ہر گروہ ایک راستے سے چلے گا اور کسی کو معلوم نہ ہو سکے گا کہ دوسرے پر کیا گزری۔ یہ سن کر موسیٰ نے اپنے عصا سے ان پانی کے پہاڑوں پر جو راستوں کے درمیان بحکم خدا استادہ ہو گئے تھے مارا اور کہا، خداوندہ بحق محمد و آل محمد سوال کرتا ہوں کہ کھلے ہوئے طاق ان پانی کی دیواروں میں بنا دے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ اسی وقت کھلے ہوئے طاق دیواروں میں پیدا ہو گئے۔ جب بنی اسرائیل سب دریا میں داخل ہو گئے، فرعون مع لشکر کے کنارے آ پہنچا
اور وہ بھی دریا میں داخل ہو گئے جب اس کے سب سے آخری ساتھی دریا میں داخل ہوئے اور سب سے آگے والوں نے چاہا کہ دریا سے نکلے۔ حق تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا تو ان پر رواں ہو گیا اور سطح برابر ہو گئی اور وہ سب غرق ہو گئے۔ موسیٰ کے اصحاب دیکھ رہے تھے اور وہ غرق ہو رہے تھے۔ حق تعالیٰ نے ان اسرائیلیوں سے خطاب کیا جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے کہ جب خدا نے ان نعمتوں کو تمہارے آباء و اجداد پر محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام کیا تو اس وقت تم ان کو دیکھتے ہو، پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ فصل صوم اپنے اختتام کو پہنچا اور کتاب باب 13 حضرت موسیٰ اور ہارون کے حالات کا فصل چہارم کا آغاز ہوتا ہے۔ فصل چہارم آسیہ زن فرعون اور مومنہ آل فرعون کے فضائل اور حالات۔ حق تعالیٰ نے سورہ مومن میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات اور ظاہری دلیلوں کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ ایک جھوٹ بولنے والا ساحر ہے۔ پھر جب ان کے پاس حق کے ساتھ آئے تو ان لوگوں نے کہا جو لوگ اس پر ایمان لائیں ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو، اور کافروں کی تدبیر تو گمراہی کی ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے موسیٰ کو قتل کر ڈالنے دو اور وہ اپنے پروردگار کو مدد کے لیے پکارے، میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو خراب کر دے گا اور زمین میں فساد پھیلائے گا۔ قوم فرعون میں سے ایک مومن نے جو اپنا ایمان پوشیدہ رکھتا تھا کہا کیا تم لوگ ایسے شخص کو مار ڈالنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار عالموں کا خدا ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے ظاہر معجزات لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹ کہتے تو اس کا ضرر خود اس پر عائد ہوگا، اور اگر سچ کہتا ہے تو ان نیکیوں میں سے جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کچھ تم کو ضرور پہنچے گی، اس لیے کہ خدا اس کی ہدایت نہیں کرتا جو گناہ میں زیادتی کرنے والا اور بہت جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تم کو ملک اور بادشاہی حاصل ہے اور تم زمین مصر میں سب پر غالب ہو، لیکن یہ تو بتلاؤ اگر خدا کا عذاب ہماری جانب سے آئے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تم کو وہی سمجھاتا ہوں جو خود سمجھے ہوئے ہوں اور تمہاری ہدایت نیکی اور صلاح کی طرف ہی کرتا ہوں۔ تو جو شخص در پردہ ایمان لا چکا تھا اس نے کہا اے میری قوم والو، یقیناً میں تمہارے لیے بھی روز بد سے دوسری جماعت کی طرح ڈرتا ہوں جس نے اگلے زمانے میں پیغمبروں کی تکذیب کی اور ان پر قوم نوح، عاد و سمود کی طرح عذاب نازل ہوا تھا، اور اس جماعت کی طرح جو ان کے بعد ہوئی، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اے میری قوم والو، میں تمہارے لیے قیامت کے روز سے ڈرتا ہوں، جس روز کے جہنم کی طرف جاؤ گے اور کوئی تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو خدا چھوڑ دے تو اس کو کون ہدایت کرنے والا ہے؟ اور بے شک تمہارے پاس پہلے معجزات اور واضح حجتوں کے ساتھ یوسف آئے اور تم برابر ان کی رسالت میں شک کرتے رہے یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اور تم نے کہا کہ خدا ان کے بعد ہرگز کوئی پیغمبر نہ بھیجے گا۔ اسی طرح خدا اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے جو بہت زیادہ گناہ کرنے والا اور شک کرنے والا ہے۔ پھر اس نے کہا جو ایمان لایا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میری پیروی کرو تاکہ میں تمہاری ہدایت خیر و صلاح کی راہ پر کروں۔ اے قوم والو، اس دنیا کی زندگی بہت تھوڑا نفع ہے، لیکن آخرت ہمیشہ کا مستقر اور مقام ہے۔ اے قوم والو، میں تم کو نجات کے راستے پر بلاتا ہوں اور تم مجھ کو جہنم کی دعوت دیتے ہو اور چاہتے ہو کہ میں کافر ہو جاؤں، خدا کو اس چیز کو شریک قرار دوں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہو، اور میں تم کو غالب اور بخشنے والے خدا کی طرف بلاتا ہوں، اور تم مجھ کو جن کی طرف بلاتے ہو ان کی طرف دعوت کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری بازگشت خدا کی طرف ہے، اور یقیناً زیادہ نافرمانی کرنے والے اصحاب جہنم ہیں۔ اور بہت جلد میری باتوں کو یاد کرو گے، اور میں تو اپنے کام خدا کو سپرد کرتا ہوں اور اس پر چھوڑتا ہوں، یقیناً وہ بندوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ تو خدا نے اس کو بدی کے نقصانات سے جو اس کے لیے وہ لوگ کرتے تھے محفوظ رکھا، اور آل فرعون پر بدترین عذاب نازل ہوا۔ اور سورہ تحریم میں فرمایا کہ خدا نے ان عورتوں کی مثال جو ایمان لائی ہیں زن فرعون سے دی ہے، جس وقت کہ اس نے دعا کی کہ پروردگارہ میرے لیے اپنے نزدیک بہشت میں ایک مکان بنا اور فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے،
اور ظالموں کے گروہ سے مجھ کو محفوظ رکھ۔ آیت نمبر 11 سورہ تحریم پارہ نمبر 28۔ عامہ و خاصہ کے طریقے سے بہت سی سندوں کے ساتھ حضرت رسول خدا سے منقول ہے کہ 3 اشخاص مومنین آل فرعون علی بن ابی طالب اور آسیہ زن فرعون ایک چشم زدن کے لیے بھی وحی خدا سے کافر نہیں ہوئے۔ بس سند ہے بسار ابن عباس وغیرہ سے منقول ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زنان بہشت 4 عورتیں ہیں: خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ زہرا و مریم و نختر عمران اور آسیہ بنت مزاحم زن فرعون۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ حزب المومن آل فرعون قوم فرعون کو خدا کی یگانہ پرستی اور موسیٰ کی پیغمبری کی طرف دعوت دیتے تھے، اور محمد کو تمام پیغمبروں اور کل مخلوقات سے، اور علی بن ابی طالب اور ائمہ طاہرین کو تمام اوصیاء پیغمبران سے افضل کہتے تھے، اور فرعون کی خدائی سے بیزار رہنے کی تبلیغ کرتے تھے۔ چغل خوروں نے فرعون سے جا کر کہا کہ حزبیل لوگوں کو تیرے مخالفت پر آمادہ کرتا ہے اور تیرے دشمنوں کی تیری دشمنی میں امداد کرتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ وہ میرے چچا کا لڑکا ہے، میری مملکت پر میرا خلیفہ اور میرا ولی عہد ہے، اگر جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو اس نے کیا ہوگا تو میرے عذاب کا مستحق ہوگا، اس لیے پھر اس نے میری نعمتوں کو ضائع کیا، اور اگر تم لوگوں نے جھوٹ کہا ہے تو میرے بدترین عذاب کے مستحق ہوئے ہو، کیونکہ تم نے اس پر افترا کیا۔ پھر حکم دیا تو ان لوگوں کے ساتھ حزبیل کو حاضر کیا۔ ان لوگوں نے حزبیل سے اس کے روبرو کہا کہ تو فرعون کی خدائی کا انکار اور اس کی نعمتوں کو پامال کرتا ہے۔ حزبیل نے کہا، اے بادشاہ، کیا آپ نے کبھی مجھ سے جھوٹ سنا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تو اب ان لوگوں سے دریافت کیجئے کہ ان کا خدا کون ہے۔ کہا فرعون ہمارا پروردگار ہے۔ کہا ان سے پوچھئے کہ کس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا فرعون نے۔ کہا ان سے پوچھئے کون ان کا روزی دینے والا اور ان کی ضروریات کا کفالت کرنے والا ہے، اور کون برائیوں کو ان سے دفع کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا فرعون۔ حزبیل نے کہا، اے بادشاہ، میں آپ کو اور تمام حاضرین کو گواہ کرتا ہوں کہ ان کا پروردگار میرا پروردگار ہے، ان کا خالق میرا خالق ہے، ان کا رازق میرا رازق ہے، ان کی معیشت کی اصلاح کرنے والا میری معیشت کی بھی اصلاح کرنے والا ہے، اور میرا پالنے والا، پیدا کرنے والا اور روزی دینے والا ان کے پروردگار، خالق اور روزی دینے والے کے سوا اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور اے بادشاہ، تجھ کو اور کل حاضرین کو میں گواہ کرتا ہوں کہ ہر پروردگار، خالق اور رازق جو ان لوگوں کے پروردگار، خالق اور رازق کے علاوہ ہے، میں اس سے بیزار ہوں اور اس کی پروردگاری سے بھی اور اس کی خدائی سے انکار کرتا ہوں۔ حزبیل کی غرض ان کے واقعی خالق اور رازق اور پروردگار سے تھی جو تمام جہانوں کا خدا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ وہ پروردگار جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ ان کا پروردگار۔ یہ مفہوم فرعون اور اس کے دربار کے حاضرین پر پوشیدہ تھا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ وہ کہتے ہیں کہ فرعون میرا پروردگار ہے، خالق اور رازق ہے، غرض کہ فرعون نے اس جماعت پر عتاب کی اور کہا، اے بدکردارو، میرے اور میرے ابن ام اور میرے یاور کے درمیان فساد کرنے والوں، تم لوگ میرے عذاب کے مستحق ہوئے، کیونکہ تم لوگ چاہتے ہو کہ میرے معاملے کو خراب کرو اور میرے ابن ام کو ہلاک کرو اور میری بادشاہی میں رکھ نہ ڈالو۔ پھر حکم دیا تو لوگوں نے ان سب کو لٹا کے ان کے زانوؤں کو سینے پر رکھ کر کیلیں ٹھونک دی، اور آرے چلانے والوں کو بلا کر حکم دیا تو ان لوگوں نے ان کے گوشت کو آرے سے ہڈی سے جدا کیا۔ یہ ہے جو خدا فرماتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو ان کے برے فریبوں سے محفوظ رکھا، جبکہ اس کی برائی فرعون سے لوگوں نے بیان کی تاکہ وہ اس کو ہلاک کرے، لیکن بجائے اس کے کہ آل فرعون پر بدترین عذاب نازل ہوا، یعنی اس جماعت کو جس نے فرعون سے اس کی برائی بیان کی، زمین پر میخوں سے سی دیا اور ان کے گوشت کو آرے سے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ مومنین آل فرعون نے 600 سال تک اپنا ایمان پوشیدہ رکھا، اور وہ ایک مرض میں مبتلا تھے جس سے ان کی انگلیاں گر گئی تھیں، اور انہی ہاتھوں سے ان کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے قوم میری اطاعت کرو تاکہ میں راہ حق کی ہدایت کروں، تو خدا نے ان کے مکر سے ان کو محفوظ رکھا۔ بس سند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آل فرعون نے اس مومن پر غلبہ کیا اور اس کو پارا پارا کیا، لیکن خدا نے اس کو
محفوظ رکھا اس سے کہ وہ دین حق سے برگزشتہ ہو۔ قطب راوندی نے روایت کی کہ فرعون نے 2 شخصوں کو حزبیل کو بلانے کے لیے بھیجا۔ ان دونوں نے حزبیل کو پہاڑوں میں پایا اور وہ نماز میں مشغول تھے اور صحرا کے جانور ان کے گرد جمع تھے۔ جب ان دونوں نے ارادہ کیا کہ اثناء نماز میں ان کو گرفتار کریں، حق تعالیٰ نے ایک جانور کو حکم دیا اور جو اونٹ کے مانند بڑا تھا، وہ حزبیل اور ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا اور ان دونوں کو دفع کیا، یہاں تک کہ حزبیل نماز سے فارغ ہوئے، ان کی نظر ان دونوں پر پڑی، ڈرے اور کہا خداوندہ مجھ کو فرعون کے شر سے پناہ دے، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے اور تجھ پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور تجھ پر ایمان لایا ہوں اور تیری طرف میری بازگشت ہے۔ اے میرے مالک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ دونوں میرے ساتھ بدی کا ارادہ کریں تو ان پر جلد فرعون کو مسلط کر، اور نیک ارادہ رکھتے ہوں تو ان کی ہدایت کر۔ ان کو دیکھ کر وہ دونوں واپس ہوئے۔ اثناء راہ میں ایک نے دوسرے سے کہا، میں تو فرعون سے اس کا حال پوشیدہ رکھوں گا، اگر وہ مارا جائے تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ دوسرے نے کہا، فرعون کی عزت کی قسم میں تو ضرور کہوں گا۔ جب دربار میں آیا، لوگوں کے سامنے جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا اور دوسرے نے پوشیدہ کیا۔ جب حزبیل فرعون کے پاس آئے، فرعون نے ان دونوں شخصوں سے پوچھا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ کہا تو ہے۔ پھر حزبیل سے پوچھا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ کہا جو ان کا پروردگار ہے وہی میرا ہے۔ فرعون نے سمجھا کہ خود اسی کو کہتے ہیں، لہٰذا خوش ہو گیا اور اسی شخص کو مار ڈالا جس نے بیان کیا تھا اور حزبیل اور اس شخص کو جس نے واقعے کو پوشیدہ رکھا تھا نجات دی۔ تو وہ شخص بھی موسیٰ پر ایمان لایا اور ساحروں کے ساتھ فرعون کے حکم سے قتل ہوا۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ مومنین آل فرعون کے قتل ہونے اور نجات پانے کے بارے میں حدیثیں مختلف ہیں۔ ممکن ہے کہ پہلے قتل سے نجات ہو گئی ہو لیکن آخر میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہوں، اور احتمال ہے کہ نجات پانے کی حدیثیں تقیہ کی بنا پر وارد ہوئی ہوں۔ بہت سی حدیثیں عامہ اور خاصہ کے طریقے پر وارد ہوئی ہیں کہ پیغمبروں کی بخوبی تصدیق کرنے والے صدیق 3 ہیں۔ نمبر 1 مومنین آل فرعون، نمبر 2 مومنین آل یاسین اور ان میں سب سے افضل نمبر 3 علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ ہیں۔ سلبی نے نقل کیا کہ حزبیل فرعون کے اصحاب نجار تھے، وہ وہی تھے جنہوں نے مادر موسیٰ کے لیے تابوت بنایا تھا۔ بعض نے کہا کہ وہ فرعون کے خزانچی تھے، 100 سال تک اپنا ایمان پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ جس روز موسیٰ ساحروں پر غالب ہوئے اس روز اپنا ایمان ظاہر کیا اور ساحروں کے ساتھ قتل کیے گئے۔ اور حزبیل کی زوجہ فرعون کی لڑکیوں کی مشاتت تھی اور مومنہ تھی۔ ایک روز کنگھی اس کے ہاتھ سے گر پڑی، کہا بسم اللہ۔ فرعون کی دختر نے کہا کہ میرے باپ کے لیے کہا نہیں، بلکہ اس کے بارے میں کہتی ہوں جو میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا پروردگار ہے۔ اس نے کہا میں اپنے باپ سے بیان کروں گی۔ اس نے کہا کہہ دینا۔ لڑکی نے وہ قصہ فرعون سے بیان کیا۔ اس نے اس مومنہ کو ماں اس کے بچوں کے طلب کیا اور پوچھا تیرا پروردگار کون ہے؟ جواب دیا میرا پروردگار اور تیرا وہی ہے جو تمام جہانوں کا خدا ہے۔ تو اس نے ایک تانبے کا تنور منگایا اور اس میں آگ روشن کر کے اس مومنہ کو ماں اس کے بچوں کے طلب کیا۔ اس عورت نے کہا میری خواہش ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں جمع کر کے زمین میں دفن کرا دینا۔ اس نے کہا چونکہ ہم پر تیرا حق ہے لہٰذا ایسے ہی کروں گا، اور پھر حکم دیا تو اس کے ایک ایک فرزند کو آگ میں ڈالا۔ جب آخری بچے کو جو شیرخوار تھا آگ میں ڈالا، وہ بحق میں خدا گویا ہوا کہ اے مادر مہربان صبر کیجیے کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ پھر اس مومنہ کو بھی تندور میں ڈال دیا۔ آسیہ کے بارے میں یہ کہ وہ بنی اسرائیل سے تھیں اور مومنہ مخلصہ تھیں، فرعون کے محل میں پوشیدہ طور پر خدا کی عبادت کرتی تھیں، یہاں تک کہ فرعون نے زن حزبیل کو قتل کیا۔ اس وقت آسیہ نے دیکھا کہ اس مومنہ کی روح فرشتے آسمان پر لے جاتے ہیں، ان کا یقین اور بھی زیادہ ہو گیا۔ اسی اثناء میں فرعون ان کے پاس آیا اور اس مومنہ کا قصہ آسیہ سے بیان کیا۔ آسیہ نے کہا اے فرعون تجھ پر وائے ہو، یہ کیا جرت ہے جو خدا کے مقابلے میں تو کر رہا ہے؟ فرعون نے کہا تو بھی اسی عورت کی طرح دیوانی ہو گئی ہے۔ آسیہ نے کہا نہیں، بلکہ میں اس خدا پر ایمان لائی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام عالم کا پروردگار ہے۔ یہ سن کر فرعون نے مادر آسیہ کو طلب کیا اور کہا کہ تیری لڑکی دیوانی ہو گئی ہے، اس سے کہہ دے کہ
موسیٰ کے خدا سے انکار کرے ورنہ موت کا مزہ اس کو بھی چکھاتا ہوں۔ ماں نے ہر چند سمجھایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا تو فرعون کے حکم سے ان کو جلادوں نے 4 میخوں پر کھینچا اور عذاب کیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئیں۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ جس وقت ان پر عذاب کیا جا رہا تھا ان کے پاس حضرت موسیٰ کا گزر ہوا۔ آپ نے دعا کی تو خدا نے سزا کی تکلیف ان سے زائل کر دی، یعنی فرعون کے عذاب کی ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اس حال میں آسیہ نے کہا خدایا میرے لیے بہشت میں ایک مکان بنا، تو خطاب ہوا کہ اوپر نگاہ کرو۔ جب دیکھا اپنی جگہ بہشت میں نظر آئی تو خندہ ہوئیں۔ فرعون نے کہا دیکھو اس کے جنون کو کہ میں اسی کو عذاب کرتا ہوں اور وہ ہنستی ہے۔ غرض کہ وہ رحمت الہی سے واصل ہوئیں، اور سلمان سے روایت ہے کہ آسیہ پر دھوپ میں عذاب کیا جا رہا تھا، حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے ان پر سایہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر فصل چہرم اپنے اختتام کو پہنچی، اور یہیں پہ اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 38 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 39 کا آغاز فصل پنجم سے کریں گے انشاءاللہ۔